حضرت کے اسباب جب پورے بھی نہیں ہوئے تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ سالانہ اجتماع ہوتا تھا مرشد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اجتماع میں میرے سر ذمہ داری تھی کہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام تم کرو گے، کہ میں کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سالانہ اجتماع ہو رہا تھا، لوگوں کو اجازت اور خلافت مل رہی تھی، مجھے بلایا گیا تو میں سمجھا حضرت نے بلایا اس لیے کہ پوچھیں گے کھانے کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اسی سوچ کے ساتھ میں پہنچ گیا اسٹیج میں، حضرت سے جا کے پوچھا حضرت کیا بات ہے کہ کھڑے ہو، اب تمہارے سر پہ پگڑی باندھی جائے گی، کہ میری تو چیخ نکل گئی، اس لیے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی تو مجھے کئی سال تیاری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اس کے بعد میں کبھی دیکھا جائے گا۔ میں تو اپنے آپ کو خالی سمجھ رہا تھا، حالانکہ حضرت کا یہ حال تھا کہ خلافت ملنے سے پہلے 100 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو چکی تھی، 100 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت۔ حضرت کہتے ہیں میرے دستار کی گئی اور میں روتا رہا کہ حضرت معاف کریں، ابھی رہنے دیں، لیکن نہیں، میری ایک نہیں سنی گئی۔ حضرت کہتے ہیں لوگوں نے کھانا کھایا تو میرے جھنگ کے علاقے سے جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے ایک ایک کے پاس میں گیا اور جا کر میں نے کہا اللہ کے واسطے تم جا کر بتانا نہیں کہ مجھے خلافت ملی ہے، مجھے اجازت ملی ہے۔ میں نے ہر ایک کو قسم دے دی اور کہا مجھے ابھی اور محنت کرنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ کہ لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے، مجھے بھی چھٹی مل گئی، میں گھر پہنچا، رات کا وقت تھا، دروازہ کھلا، ابا نے کھولا، ابا نے دیکھتے ہی کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا ابا کو کس نے بتا دیا، ابا کو کیسے پتا چلا؟ بھائی باپ، جب بیٹا اتنا نیک ہے تو باپ بھی تو ہوگا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں اور چہرے سے پرکھ لیا کہ کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، کوئی نعمت منتقل ہوئی ہے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہ سکتا ہے پیش ذی شعور، جو پیشانی پہ نور ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے، وہ سمجھداروں سے کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔